میں ہوں کلیم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے ترکی میں چلتے ہوئے کاروبار کی فرنچائز لے کر کس طرح سے بزنس سیٹ اپ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ترکی میں چلتے ہوئے کاروبار کی فرنچائز لے کر کس طرح سے بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ جی کلیم اللہ، بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا یہ پرابلم ہوتا ہے جی سر۔ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کون سا کام کریں یا کس طرح سے کام کریں۔ بہت سے لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیکن ان کے پاس آئیڈیا نہیں ہوتا اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے، بالکل سر، ایسے یا ہی۔ پھر ایک بڑے لیول پہ کام کرنے کے لیے ان کے پاس بہت زیادہ بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، اسمال انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور جس اسمال انویسٹمنٹ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلش ہوں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور پھر آہستہ آہستہ گرو کریں۔ ایسا ہی ہے سر، تو بالکل۔ اس حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو آلریڈی ایک برانڈ چل گیا ہوا ہے، پاکستان میں ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، اسی طرح سے ترکی کے اندر جو کمپنیز کے برانڈ چل رہے ہیں، جی سر۔ جو اپنی پروڈکٹس مارکیٹ میں پہلے سے بیچ رہے ہیں اور وہ ٹرکش لوگ جو ہیں ان کو پہلے سے خرید رہے ہیں، تو آپ اس طرح سے ایک رننگ بزنس کا حصہ بن کر جی سر۔ آپ بہت زیادہ ایک شروع میں جو آپ کے بیریئرز ہوتے ہیں، لیگل فارمیلٹیز ہوتی ہیں، آپ کے پاس ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اتنا بڑا بجٹ نہیں ہوتا، اتنی بڑی ٹیم نہیں ہوتی، لوگوں میں آپ کا نام نہیں مشہور ہوتا، تو آپ ایک چلتے ہوئے برانڈ کا، ایک چلتے ہوئے کاروبار کا حصہ بن کر جی اس کی سر، فرینچائز لے کر آپ اپنے بزنس کو چلا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ تو ایسے بہت سے آئیڈیاز ہیں، تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ وہ آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں کہ اگر آپ ترکی میں ہیں، استنبول میں ہیں یا دوسرے شہروں میں ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 10-15 ہزار ڈالر تک کی انویسٹمنٹ ہے تو آپ اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروا کر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کسی بھی رننگ برانڈ کے ساتھ، کسی بھی رننگ کمپنی کے ساتھ یا بزنس کے ساتھ اس کی فرینچائز لے کر آپ بزنس کر سکتے ہیں۔ تقریباً 1500 کے قریب ٹرکی کے اندر کمپنیز ہیں، برانڈز ہیں جو اس وقت فرینچائز دے رہے ہیں، اور یہ ہر مہینے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اس وقت 1500 کے قریب ہے تو ہر مہینے یہ بڑھ رہے ہوتے ہیں اور مختلف سائٹس کے ذریعے یہ آفرز دے رہے ہوتے ہیں، جس میں آپ چھوٹے سے چھوٹے بزنس کے لیے بھی برانڈز کی فرینچائز لے سکتے ہیں۔ کچھ ایگزامپلس کے طور پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایک چھوٹا سا سیل پوائنٹ، یعنی کہ آپ شاپ لے لیں چھوٹی سی، اور آپ وہاں پر اس کا جو ہے نا چیزیں جو بھی کمپنی کی ہیں وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کمپنی کی طرف سے سپلائی ہوتی ہے، سیل پوائنٹ آپ کا ہوتا ہے، اور سٹاف بھی جو سیل کے لیے یا تو آپ خود ہوں گے یا آپ نے سٹاف رکھا ہوا ہوگا، تو وہ سیل پوائنٹ کی مینجمنٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں، سپلائی لائن جو ہے وہ کمپنی دے رہی ہوتی ہے، اسی کے برانڈ نیم کے ساتھ آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان کو ایک مناسب سا منافع ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، باقی سارا منافع آپ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس بزنس کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جیسے فوڈ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ٹرکش بکلوا جو ہوتا ہے، بکلوا ٹرکش یہ حلوہ ہے ایک طرح کا، ایک تو اس کی فرینچائز دیتے ہیں پورے ٹرکی کے اندر، لوگ اسے بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں برفی ہوتی ہے یا اسی طرح سے مختلف سویٹ ڈشز ہوتی ہیں، تو یہ اسی طرح سے آپ کہہ لیں مٹھائی ہے ایک طرح کی، ٹرکش بکلوا، یہ اس کا جو ہے فرینچائز دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے بال جو ہے اس کا ایک برانڈ، بال کہتے ہیں شہد کو یا ہنی کو، تو ٹرکش لینگویج میں بال کہا جاتا ہے۔ بہت سی جو بال کی کمپنیز ہیں، یہ ٹرابزون یا مختلف علاقوں سے جو بال آتا ہے، یہ ترکی کے دوسرے شہروں سے، استنبول میں اور ازمیر میں اور دوسرے بڑے شہروں میں اس کو ایک برانڈ نیم کے ساتھ بیچا جاتا ہے، تو اس کی بھی فرینچائز دیتے ہیں۔ صرف شہد کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں پہ شہد بک رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قصاب لار جو ہے، قصاب کہتے ہیں، یہ قصائی جو ہوتا ہے، جو بیف کی شاپ ہوتی ہے، تو بہت سی کمپنیز جو ہیں وہ جانور خریدتی ہیں اور بڑے پیمانے پر انہوں نے اپنے ہی قصابوں کی دکانیں، یعنی قصائی کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، اور بڑے گوشت کی دکانوں کے ڈفرینٹ جو ہے، مطلب ایک ٹاؤن کے اندر 10 سے 15 دکانیں ہیں یا ایک شہر کے اندر 500 دکانیں ہیں، تو اسی طرح سے وہ بیف بیچنے کے لیے پیچھے سے سپلائی ایک کمپنی کر رہی ہے، آپ آگے اپنا سیل پوائنٹ بناتے ہیں، آپ کو بیف کمپنی سپلائی کرے گی اور آپ اسے سیل کرتے جائیں گے۔ یہ بہت اچھی آپشن ہے، ترکی میں اس کا بہت زبردست کام ہے، اس کی فرینچائز دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ آ جاتا ہے ڈائٹ یمک، یعنی ڈائٹ یمک جو جسے ہم ڈائٹ فوڈ کہتے ہیں،
مختلف فٹنس کے لیے لڑکے لڑکیاں جو یوز کرتے ہیں جم کے اندر یا پھر گھروں میں عورتیں استعمال کرتی ہیں، اس کا آپ سیل پوائنٹ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹرکش ڈونر جو ہوتا ہے، اسے ٹرکش برگر بھی کہا جاتا ہے۔ ڈونر ٹرکش لینگویج کا لفظ ہے برگر کے لیے، تو اس کی بھی فرینچائز دے رہی ہیں کمپنیز۔ اور اسی طرح ایکمیک کہتے ہیں روٹی کو، تو ترکی کے اندر جو روٹی ہے یعنی چوراہے یا ایکمیک اس کو کہا جاتا ہے، اس کی فرینچائز ہوتی ہے، آپ سپلائی کرتے ہیں۔ ایک سیل پوائنٹ، ایک دکان آپ نے بنائی، وہاں پر صرف روٹیاں بیچ رہے ہیں، تو وہاں سے لوگ آ کے پرچیز کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایو یمیکلار یعنی کہ گھر کے کھانے جو ہوتے ہیں، بہت سے آفس سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر سپلائی کرتے ہیں اس کو، گھر کے بنے ہوئے کھانے، اس کی فرینچائز۔ اور اسی طرح قہوہ، ٹرکش قہوہ جو ہوتا ہے، گرین ٹی یا قہوہ اس کو کہہ لیں۔ اسی طرح کورما جو ہے، کورما سے نکلا لفظ ہے، قیمے سے بنی ہوئی مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں، کورما اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آرگینک فوڈ کے لیے اسی طرح پنیر ہے، سینڈوچ ہے، اور پانی کی مختلف جو چیزیں ہیں، مطلب پانی سے متعلقہ یہ آ جاتے ہیں مختلف پانی کے برانڈز، اس کی فرینچائز ہے۔ اس کے علاوہ تھووک بائلک یعنی جو چکن سے بنی ہوئی مختلف چیزیں ہیں، چکن میڈ جو ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں، اس کی فرینچائز ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں ترش بائلک آ جاتا ہے، ان کہتے ہیں آٹے کو، آٹے کی بنی ہوئی مختلف جو چیزیں ہیں، اور آٹا جو ہے اس کی بھی فرینچائز علیحدہ سے۔ یوگرٹ، دہی وغیرہ آ گیا۔ پھر اسی طرح یمرتھا انڈے کو کہتے ہیں، انڈے کی آگے ڈیفرنٹ فرینچائز۔ اور پھر زیتون اور زیتون یاگ یعنی زیتون کے تیل کی فرینچائز۔ تو یہ جو ساری باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ ہر ایک پروڈکٹ کے لیے علیحدہ سے آپ ایک سیل پوائنٹ بناتے ہیں، اور اس سیل پوائنٹ پہ آپ اسپیسیفک صرف وہی چیزیں سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے فاسٹ فوڈ سے متعلقہ جو ہے بوفے، ڈیفرنٹ بوفے کے جو متعلقہ آ جاتے ہیں ریسٹورنٹ ہیں۔ پھر آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس گزارمش تھوک یعنی کہ فرائیڈ چکن جسے ہم کہتے ہیں، اس کی لہمہ چون ٹرکش ایک بہت ہی اچھا پیزے جیسا ایک بریڈ ہوتا ہے، پیزے جیسا، یہ ٹرکش لہمہ چون یا ٹرکش پیزا کہہ لیں اس کو۔ سینڈوچ ہے، ٹوسٹ ہے، ان کے ڈیفرنٹ برانڈز ہیں، ان کی جو ہے وہ دے رہے ہیں فرینچائز۔ ساتھ ہی ساتھ ایکابی کہتے ہیں جوتوں کو، مختلف جوتے کے جو برانڈز ہیں، لیدر اور نان لیدر میڈ جو جوتے ہیں عورتوں کے مردوں کے، اس کی جو ہے فرینچائز دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بیگز جو ہوتے ہیں لڑکیوں کے، فیشن بیگز اس کی، اور اس کے ساتھ بچوں کی جو جوتے ہیں، چھوچک آئیکابی اس کو کہا جاتا ہے، چھوچک آئیکابی جو ہے اس کے بھی وہ ڈیفرنٹ آپ کو فرینچائز دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کارگو اور کوریئر کی جو ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں وہ بھی اپنی فرینچائز دے رہی ہیں، ریسٹورنٹ ہے، کوفتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ منگالو جو ہوتا ہے کباب جو بنانے والے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا ایک برانڈ بنایا ہوا ہے، اور کباب کے نام سے، منگالو کے نام سے وہ اپنا جو ہے ڈیفرنٹ فرینچائز دے رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ 1500 کے قریب ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں جو مختلف اپنی چیزیں بیچنے کے لیے اپنی فرینچائز دے رہے ہیں۔ آپ کا اگر بزنس رجسٹرڈ ہے اور آپ کے پاس آئیڈیا نہیں ہے، یا آپ کے پاس ویل اسٹیبلش برانڈ نہیں ہے، تو آپ ان سے فرینچائز لے کر ایک چھوٹا سیل پوائنٹ بنا کر آپ وہاں پر لوکل ایک بندہ ہائر کر کے آسانی سے اس بزنس کو رن کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ریسٹورنٹ ہی بنائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاسٹل ہی بنائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہوٹل بنائیں۔ آپ جو سب سے اچھا کر چلنے والا کام ہے، جسے ہر گھر کی ضرورت ہے، بڑے گوشت کی دکانیں ہیں وہاں پر، یا مرغی چکن کی دکانیں ہیں وہاں پر، یا روٹی کی دکانیں ہیں وہاں پر، یا آٹے کی دکانیں ہیں وہاں پر، یا اسی طرح سے انڈوں کی دکانیں، اسی طرح سے شہد کی دکانیں، بیکری پروڈکٹس ہیں، اس طرح جوتے ہیں، اسی طرح سے کپڑے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹائل آئٹمز ہیں۔ تو ان ڈیفرنٹ چیزوں کی ڈیفرنٹ فرینچائز ہیں۔ اب یہ جو بڑی کمپنی ہوتی ہے، جو برانڈ ہوتا ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ بھی مارکیٹنگ کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی مارکیٹنگ کر رہا ہے، اور ہر شہر میں اس کے ڈیفرنٹ جو ہوتے ہیں مارکیٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، اور لوگوں میں وہ پہلے ہی اپنی پہچان بنا چکا ہوتا ہے۔ آپ نے صرف ایک سیل پوائنٹ اوپن کرنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور پہلے دن سے ہی آپ وہاں سے منافع کمانا شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی آپشن ہے، ایک چلتے ہوئے کاروبار کا آپ حصہ بن جاتے ہیں، اور جس میں فیلئر یا لاس کے کوئی چانسز نہیں ہوتے۔ تو ایسا کام کرنا چاہیے جس میں آپ کو کم محنت کے ساتھ زیادہ فائدہ ہو۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا بزنس آئیڈیا تھا جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے۔ جو لوگ سٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں یا شروع میں بزنس کرنا چاہتے ہیں، بزنس کی بہت سی پیچیدگیوں کو یا لیگل میٹرز کو اتنی اچھی طرح سے ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں، جن کے پاس بہت بڑا سٹاف نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے۔ میرے خیال میں اس کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔
ہر شہر کی اپنے علیحدہ علیحدہ برانڈز ہیں. انکارا کے اپنے ہیں، ازمیر کے اپنے ہیں، برسا کے اپنے ہیں، دنیزلی کے اپنے ہیں، مرسن کے اپنے ہیں، سامسن کے اپنے ہیں، ٹرابزون کے اپنے ہیں، استنبول کے اپنے ہیں. تو جس شہر میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس شہر میں آپ کو جو کمپنی فرنچائز دے رہی ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں. آپ فوڈ سے متعلق کام کرنا چاہتے ہیں، ٹیکسٹائل سے متعلق کام کرنا چاہتے ہیں، ٹوریزم انڈسٹری سے متعلق کرنا چاہتے ہیں، سروسز سے متعلق کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ اپنے فیلڈ کو دیکھتے ہوئے ان کمپنیز سے بات چیت کر کے ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں. اور یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، بہت اچھی اپرچونٹی ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. جی سر، بالکل ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کا یہ آئیڈیا سن کے، اور آپ نے بہت زیادہ تفصیل میں ایسی معلومات بتائی ہے جو ہمارے بھائیوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. جی بہت تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کمپنی اس حوالے سے کیا سروسز پرووائڈ کر رہی ہے جس سے ہمارے بھائی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے کوئی بھی بندہ ٹرکی میں جب آتا ہے تو جی اس کے سر، لیے لینگویج بیریئر اس کو بہت بڑا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے سر. کیونکہ ہم 10-12 سال سے ٹرکی میں کام کر رہے ہیں، ٹرکش لوگوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے ٹرکی کی مارکیٹ ہے کیا. اور یہ ریسنٹلی جو ہے کلیم اللہ نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، نالج ہے، تو آپ اسے شیئر کریں. تو اسی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو سکے. اب اس میں ہے کیا چیز کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف استنبول ایک ایسا شہر ہے جو ہائیلی کنجسٹڈ ہے اور بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. اب بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ استنبول میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں یا استنبول میں ہی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے اور ایک چیز مثلا 10,000 لیرہ کی استنبول میں آپ کوئی دکان لیتے ہیں تو اس کا 5,000 لیرہ ہے، اگر گھر لیتے ہیں 2,000 لیرہ ہے، آپ کے کھانے پینے اور رہنے ہر چیز ایکسپینسو ہے. اگر یہ 10,000 لیرہ آپ کا ایک مہینے کا استنبول میں خرچہ ہو رہا ہے تو یہی جب آپ ازمیر جائیں گے تو آپ کا 3 سے 4 ہزار لیرہ خرچہ ہوگا. اسی چھوٹے شہر میں جائیں گے آپ کا 2,000 لیرہ خرچہ ہوگا. تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ نیو سٹارٹ اپ کے لیے اپنے ایکسپینڈیچر کو لوور رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کو لینگویج بیریئر ہوتا ہے، کلچرل بیریئر ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا میرے لیے فائدہ مند ہے. تو ہم اس کو آئیڈیا دیتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹا سا کمپنی رجسٹر کروا کر کسی بھی کمپنی سے چلتے ہوئے بزنس میں آپ فرنچائز لے لیں اور ایک اپنا چھوٹا سا سیل پوائنٹ بنا کر آپ وہاں پہ کام شروع کریں. جب ایک آلریڈی کمپنی کام کر رہی ہے، مثلا ایک بیف کا آپ سیل پوائنٹ بنا لیتے ہیں تو آپ کو بیف کی سپلائی ہوتی رہے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ بیف ہر گھر میں ترکی میں کھایا جاتا ہے، کباب کھائے جاتے ہیں. اب آپ نے سیل پوائنٹ بنایا ہے، لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ اس برانڈ کا بیف سیل کر رہے ہیں، کمپنی آپ کو سپلائی کر رہی ہے، آپ اپنے سیل پوائنٹ پہ سیل کر رہے ہیں اور لوگ آپ سے آ کے لے کے جا رہے ہیں. تو آپ کا اس میں لاس کے چانسز نہیں. ایڈورٹائزمنٹ بھی کمپنی کر رہی ہے، مارکیٹنگ بھی اس کی ہے، سپلائی لائن بھی اس کی ہے، پرچیزنگ بھی اس کی ہے. آپ صرف سیل پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں اور اپنا منافع اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں. تو پہلے دن سے ہی آپ کو ایک جو پرسنٹیج ہے ان کو دینا پڑ رہی ہے، اور باقی جو میکسیمم پرسنٹیج آپ اپنے 60-70% پرسنٹیج آپ اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں. ایک رننگ بزنس میں جب آپ آ رہے ہوتے ہیں تو جو اس کی لاجسٹکس ہوتی ہے بزنس کی، کہ ہم نے بائنگ کہاں سے کرنی ہے جانور کی، اس کو پھر ذبح کہاں پہ کرنا ہے، اس کو پھر جو ہے اس کے جو گورنمنٹ کے رولز ہیں ریگولیشنز ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو کیسے میٹ اپ کرنا ہے، پھر اس کا برانڈ کو ایڈورٹائز کیسے کرنا ہے، مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. تو یہ ساری چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے اور آپ ایک رننگ بزنس کا حصہ بن کر ایک سیل پوائنٹ بنا کر آپ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ پہلے دن سے ہی کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے اس کے پاس یہ پوری ٹیم نہیں ہے تو وہ آلریڈی رننگ بزنس کا حصہ بن کر فرنچائز لے کر وہ اس ٹیم کا حصہ بن کے آسانی سے کمائی کر سکتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے، آپ اس پہ سوچیں، ورک آؤٹ کریں. اس حوالے سے جو ہماری سروسز چاہیے ہم آپ کو کمپنی رجسٹرڈ کروا کے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جس بھی فیلڈ میں کام کرنا چاہیں اس فیلڈ میں آپ کو فرنچائز لے کر دیں گے، ایک سیل پوائنٹ کے لیے جگہ لے کر دیں گے، سٹاف ہائر کر کے دیں گے، ساتھ ساتھ آپ کو بزنس سے متعلق جو پرابلمز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سالو کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے. آپ کو سٹارٹ اپ کے حوالے سے A to Z جتنی بھی سروس چاہیے ہم دیں گے، سب سے ریئل ہوگی، کمیٹڈ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسی انشاءاللہ سروس ہوگی جو آپ کو کامیابی میں آپ کا انشاءاللہ 100% رول پلے کرے گی. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ.
सर एक छोटी सी मालूमात मैं आपसे चाहूंगा जी जी कि आप जानते हैं हमारे बहुत से भाई सऊदी और दुबई में बिजनेस कर रहे हैं, जी लेकिन 10 साल 20 साल बिजनेस करने के बाद भी वो अपने बिजनेस के 100% ओनर नहीं होते। जी। तो क्या इस तरह का कोई सिस्टम है तुर्की में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप पहली बात तो ये कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं और आपको हर साल कंपनी रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है। जबरदस्त जैसे सर। कि दुबई में होता है, हर साल रिन्यू करवाए, लाइसेंस लें। जी सर। दूसरी बात ये कि कफालत का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, आप 100% ऑनर है कंपनी के। बिल्कुल ठीक है सर। तीसरी बात ये कि आपकी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रही है। जी अगर आप सर। फ्रेंचाइज भी ले रहे हैं तो ये कंपनी टू कंपनी एग्रीमेंट है। बिल्कुल ठीक है तो इस सर। तरह से ये है कि आप इन सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं और एक रनिंग बिजनेस का हिस्सा बनकर आप काम कर सकते हैं, और ये बहुत फायदे की बात है बिल्कुल सर, नए ऐसा ही है। बिजनेसमैन के लिए, और जिसको पूरे सिस्टम को हैंडल करना नहीं है या इतनी बड़ी टीम नहीं है, एक बंदा या दो बंदे, उनके लिए ये बहुत आइडियल सेटअप है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका इस वेलकम। कीमती मालूमात के लिए। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।